السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سفر نامہ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک بہت ہی اہم اور مقدس مقام کی طرف، جس کا تعلق براہ راست اسلام کے آغاز سے ہے۔ یہ ہے حجر اسود کی تاریخ، جو خانہ کعبہ میں نصب ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی احترام کے حامل ہے۔ یہ ایک تاریخی اور روحانی سفر ہے، جس میں ہم دیکھیں گے یہ سنگ مقام کہاں سے آیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سی کہانیاں اور روایتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اس دلچسپ اور معلوماتی سفر میں اور جانیے حجر اسود کی مکمل تاریخ۔ حجر اسود کی تاریخ ایک دلچسپ اور ایمان افروز داستان ہے، جو نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس مقدس پتھر کی کہانی جنت سے زمین تک کے سفر سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری رہتی ہے۔ یہ داستان ایمان، عبادت، اتحاد اور اللہ کی نشانیوں کی پہچان کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ روایات کے مطابق حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کیا، جو کہ جنت سے آئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جنت میں دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن زمین پر آنے کے بعد انسانی گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ اسے عبادت کے لیے استعمال کریں۔ یہ پتھر اللہ کی رحمت کی نشانی تھا اور ایک علامت کے طور پر زمین پر رکھا گیا۔ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو وہ توبہ کرتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ ان کی توبہ کی قبولیت کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے حجر اسود کو زمین پر بھیجا۔ یہ پتھر اس وقت سفید تھا اور انتہائی روشن نظر آتا تھا۔ حجر اسود کی تاریخ میں سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ جب عمارت مکمل ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص پتھر کی ضرورت محسوس ہوئی جو عبادت کا مرکزی مقام ہو۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے حجر اسود کو لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا۔ اس وقت حجر اسود کی حیثیت ایک علامت کی تھی جو انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجر اسود کو نصب کرتے ہوئے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس لمحے نے حجر اسود کو نہایت روحانی اہمیت دی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حجر اسود کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ مشرکین عرب خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے اور حجر اسود کو بھی مقدس سمجھتے تھے، لیکن وہ توحید کی اصل حقیقت سے ناآشنا تھے۔ وہ پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اور خانہ کعبہ کو اپنی مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے بتوں سے بھر دیا تھا۔ اس کے باوجود حجر اسود کی تعظیم برقرار رہی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا، تعمیر کے دوران حجر اسود کو دوبارہ نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا اور قریش کے قبائل اس پر جھگڑنے لگے کہ کون نصب کرے گا۔ یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ ایک خونی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا۔ جب قریش حجر اسود کی تنصیب کے معاملے میں متفق نہ ہو سکے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے پر آئے گا وہی اس مسئلے کو حل کرے گا۔ اللہ کے حکم سے یہ شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو اس وقت جوانی کے دور میں تھے اور صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت اور دانائی سے اس مسئلے کو حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا اور حجر اسود کو اس کپڑے کے درمیان میں رکھا۔ پھر قریش کے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ سب مل کر کپڑے کو اٹھائیں۔ جب کپڑا اس مقام تک پہنچا جہاں حجر اسود کو نصب ہونا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا۔ یہ فیصلہ نہایت حکمت اور اتحاد کا مظاہرہ تھا، جس سے قریش کے تمام قبائل خوش ہو گئے۔
اسلامی تعلیمات میں حجر اسود کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے خلوص نیت سے چھوا یا چوما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما۔ یہ قول اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ حجر اسود کی تعظیم عبادت کے طور پر ہے، نہ کہ کسی مافوق الفطرت طاقت۔ حجر اسود کو تاریخ کے مختلف ادوار میں نقصان پہنچا۔ 930 عیسوی میں کرامتہ نامی ایک انتہا پسند گروہ نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال لیا اور اسے بحرین لے گئے۔ یہ پتھر تقریباً 22 سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ اس دوران مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ آخرکار اسے واپس لایا گیا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ مختلف خلفاء اور حکمرانوں نے حجر اسود کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے۔ اموی، عباسی اور عثمانی خلفاء نے اس کی مرمت کی اور اسے محفوظ بنانے کے لیے چاندی کے فریم میں جمایا۔ آج حجر اسود کے ٹکڑے چاندی کے ایک فریم میں جڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ مزید نقصان سے محفوظ رہیں۔ ایک اور قابل ذکر واقعہ عثمانی دور خلافت کا ہے، جب سلطان سلیمان نے حجر اسود کو مضبوطی سے محفوظ کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی کاریگری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے چاندی کے فریم کو مزید مضبوط بنایا اور یہ یقینی بنایا کہ حجر اسود زائرین کی جانب سے کسی بھی ممکنہ نقصان سے محفوظ رہے۔ حجر اسود کی موجودہ حالت میں یہ 8 چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جو ایک بڑے پتھر کا حصہ تھے۔ یہ ٹکڑے چاندی کے فریم میں جڑے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہیں۔ لاکھوں زائرین ہر سال طواف کعبہ کے دوران حجر اسود کو چومنے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حجر اسود کو جنت کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کی علامت ہے اور مسلمانوں کے لیے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ طواف کعبہ کی شروعات اور اختتام حجر اسود کے قریب سے ہوتا ہے اور اس کی موجودگی خانہ کعبہ کی عظمت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے ایمان اور خلوص کے ساتھ چوما۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ حجر اسود کو چومنا عبادت کا ایک حصہ ہے اور یہ اللہ کے حضور قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ حجر اسود کی داستان ایمان، عبادت اور اللہ کی نشانیاں پہچاننے کی کہانی ہے۔ یہ مقدس پتھر مسلمانوں کے لیے اتحاد اور عقیدے کی علامت ہے۔ اس کی تعظیم اور حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ پتھر قیامت کے دن ان تمام لوگوں کے لیے گواہی دے گا جنہوں نے اسے خلوص دل سے چوما یا اس کی تعظیم کی۔ حجر اسود نہ صرف ایک پتھر ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشان اور ہدایت کا ذریعہ ہے جو انسانوں کو اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو حجر اسود کی تعریف پر ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس مقدس سنگ کی اہمیت اور اس کے تاریخی پہلو پر غور کرتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان اور تاریخ کا فخر محسوس ہوتا ہے۔ اسلامک سفر نامہ میں ہم اسی طرح کی مزید دلچسپ اور مفصل کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے، آمین۔